آج میں آپ کو اپنی ایک کہانی سناؤں گی، ظہور دین سے ظہورا۔ ظہورا جیل کے دروازے پہ کھڑا سوچ رہا تھا کہ کہاں جائے۔ جیل کے باہر اس کا کوئی نہیں تھا۔ وہ ابھی 3 سال کی سزا کاٹ کر جیل سے رہا ہو رہا تھا۔ اس دوران اس کی ماں وفات پا چکی تھی۔ ایک وہی تو تھی جو ہر حال میں گرتی پڑتی، بیماری اور ضعیفی کے باوجود اس سے ملاقات کے لیے پہنچ جاتی تھی۔ وہ اس کی رہائی کے لیے تو کچھ نہ کر سکتی تھی، نہ تو اس کے پاس وسائل تھے کہ عدالت، وکیلوں اور کچہریوں میں جاتی، اور پھر ضعیفی، بڑھاپا بذات خود ایک بڑی بیماری ہے، پھر جب غربت بھی ہو تو یہ اور بھی اذیتناک ہو جاتا ہے۔ ایک دن جب وہ ظہورے سے ملاقات کر کے جیل سے نکلی تو ایک رکشے سے ٹکرا گئی۔ جب لوگوں نے آ کر اسے اٹھایا تو وہ زندگی کے عذابوں سے نجات پا چکی تھی۔ ظہور دین کو ماں نے 6 سال کی عمر میں مسجد میں قرآن حفظ کرنے بھیجا تھا۔ وہ نہایت انہماک اور خوش الحانی سے قرآن کی تلاوت کرتا، مسجد میں جھاڑو لگاتا، صفیں بچھاتا، ہر جمعے کی نماز کے بعد ہاتھ میں مسجد کا چندے والا ڈبہ اٹھا کر ہر نمازی کے پاس جا کر جزاک اللہ کی آواز لگاتا، اور جب نمازی اس کے ڈبے میں سکے یا نوٹ ڈالتے تو اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ڈبہ بھر جاتا۔ جب مولوی صاحب یہ ڈبہ کھولتے تو پیسے گنتے ہوئے اس کو بہت شاباش دیتے۔ ظہور دین جب گھر پہنچتا تو اس کی ماں اس کے آگے سوکھی روٹی اور لال مرچوں کی چٹنی رکھ دیتی، کیونکہ اس کے علاوہ گھر میں کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تب اسے ان کھانوں کی خوشبوئیں یاد آتی جو مولوی صاحب کے گھر سے آتی تھی۔ وہ روز روز سوکھی روٹی اور لال مرچوں کی چٹنی کھا کھا کر تنگ آ گیا تھا۔ ایک دن اس نے مسجد کے چندے والے ڈبے سے کچھ نوٹ نکال لیے۔ وہ نوٹ لے کر ماں کے پاس آیا۔ ماں، آج تو بھی گھر میں سالن پکا جیسا مولوی صاحب کے گھر میں پکتا ہے۔ تم یہ پیسے کہاں سے لائے ہو؟ ماں نے غصے سے پوچھا۔ ماں، یہ چندے کے پیسے ہیں۔ تم نے مسجد کے پیسے چوری کیے ہیں؟ اس کی ماں ناراض ہو رہی تھی۔ نہیں ماں، ڈبے سے نکالے ہیں۔ ماں، یہ مسجد خدا کا گھر ہے۔ اگر مولوی صاحب اس ڈبے میں سے خرچ کر سکتے ہیں تو ہم بھی خدا کے بندے ہیں، ہمارا بھی ان پیسوں پر حق ہے۔ لیکن ماں کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ بس یہی کہتی جا رہی تھی، تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، ابھی واپس جاؤ، مولوی صاحب سے معافی مانگو اور یہ پیسے واپس کرو۔ ظہور دین نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا، پھر اپنی مٹھی میں بند نوٹوں پر نظر ڈالی۔ ماں، تم کھاؤ یا نہ کھاؤ، میں آج اچھا کھانا ضرور کھاؤں گا۔ پیسے مولوی صاحب کو واپس کرو، بہت بڑا گناہ ہے، تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی، اللہ اس کو نیکی کی ہدایت دے۔ ماں روتی جا رہی تھی، مگر ظہور دین کا دل سخت ہو چکا تھا۔ وہ پیسے جیب میں ڈال کر گھر سے باہر نکل آیا۔ اگر یہ پیسے واپس نہ کیے تو گھر مت آنا، اس کی ماں نے اسے کہا۔ ظہور دین نے تندور پر بیٹھ کر مرغی کے سالن کے ساتھ گرم گرم تندوری روٹیاں کھائیں، ٹھنڈا پانی پیا۔ اب وہ کہاں جائے؟ گھر میں ماں ناراض تھی، اور مسجد میں اب تک مولوی صاحب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ چندے کے پیسے کم ہیں۔ وہ سڑک کنارے بیٹھا سوچتا رہا، پھر وہاں سے اٹھ کر ریلوے اسٹیشن پر آ گیا۔ پلیٹ فارم پر مسافروں کا ہجوم تھا۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھ گیا اور آنے جانے والی ٹرینوں اور مسافروں کو دیکھنے لگا۔ دن ڈھل چکا تھا۔ جب رات ہوئی تو اس کا دل گھر جانے کو چاہا، مگر ماں کی ناراضگی کے ڈر سے وہ وہی بینچ پر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کر لیں، نیند بھی خوب گہری آئی، کیونکہ زندگی میں پہلی بار پیٹ بھر کر اچھا کھانا کھایا تھا۔ اچانک کسی نے اس کو زور سے ہلایا۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ کر دیکھا، ایک چھوٹے قد، سانولی رنگت والا ادھیڑ عمر آدمی اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ کہاں جانا ہے تم کو؟
कौन सी ट्रेन पर जाओगे? उस आदमी ने पूछा। मुझे कहीं नहीं जाना। ज़हूरुद्दीन अब पूरी तरह जाग चुका था। फिर यहाँ क्या कर रहे हो? घर कहाँ है तुम्हारा? पता नहीं, ज़हूरुद्दीन ने सर खुजाते हुए कहा। चलो फिर मेरे साथ। उस आदमी ने उसे अपने साथ चलने का इशारा किया और वो बगैर सोचे समझे उसके पीछे चल पड़ा। रेलवे स्टेशन के करीब ही वो एक क्वार्टर में दाखिल हुए जिसमें 2 कमरे थे और 10-11 साल की उम्र के 5 बच्चे पहले से मौजूद थे। अब तुम यहाँ रहोगे। मेरा नाम काले खान है। ये सब मेरे बच्चे हैं। अब तुम भी मेरे बच्चे हो। बस जल्दी काम सीख लेना, फिर सारी जिंदगी ऐश करना। चंद ही दिनों में ज़हूरुद्दीन ने 2 उंगलियों के दरमियान ब्लेड पकड़कर नहायत मुहारत से जेब काटना सीख लिया। अब वो ज़हूरुद्दीन से ज़हूरा जेब कतरा बन चुका था। कई बार पकड़ा गया, पुलिस ने बहुत मारा, जेल काटी और हर बार जेल में जेबें काटने के नए अंदाज सीख कर बाहर निकला। माँ रोती पीटती जेल में उसको देखने आती और वो माँ को डांटता कि मेरे पीछे मत आया करो। वो हर बार कहती, तुमने मस्जिद के पैसे चुराए थे, तुम्हें उसकी सज़ा मिली है। मगर वो हर बात कहता, मस्जिद के पैसे तो मौलवी साहब भी खाता है, उसको सज़ा क्यों नहीं मिलती। ज़हूरा जेब कतरा अब 40 के पेटे में था। पुलिस की मारे खा खा कर और बार बार जेल में जा जाकर तंग आ गया था। इस बार उसने अपने आप से ऐद किया कि अब इस पेशे को तर्क करके इज्जत की रोज़ी कमाऊंगा और अपना घर बसा लूंगा ताकि माँ की रूह उससे राज़ी हो जाए। उसने कई औरतें को घर ला कर रखा, कुछ से शादी भी की, मगर जब भी वो जेल से बाहर आता वो उसको छोड़कर जा चुकी होती, क्योंकि ना तो उसका कोई मुस्तकबिल था, ना ठिकाना और ना जरिया आमदनी। उसके जेल जाते ही मालिक मकान उसकी बीवी को घर से निकाल देते और वो जिंदा रहने के लिए कोई और सहारा ढूंढ लेती। ज़हूरे को किसी से कोई गिला नहीं था, क्योंकि इन हालात में ऐसा ही होना था। मगर अब उसने तहैया कर लिया था कि वो नॉर्मल इंसानों जैसी ज़िंदगी गुजारेगा, मेहनत मजदूरी करेगा, घर बसाएगा, बच्चे पैदा करेगा और कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसे दोबारा जेल में जाना पड़े। माँ के मरने के बाद उसको माँ की बहुत याद आती। वो चाहता था कि माँ उससे राज़ी हो जाए। ज़हूरा जेल से निकलते ही सीधा दाता दरबार पहुंचा। फूलों वाली दुकान से फूलों के हार खरीदे, जूते उतार कर दरबार में दाखिल हुआ। वो सच्चे दिल से तौबा करना चाहता था। दरबार की जालियों के करीब पहुंचकर उसने आंखें बंद कर लीं। उसके रुखसार उसके आंसुओं से तर हो गए। वो तौबा कर रहा था, अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था। उसके हाथों में ताज़ा गुलाब और आंखों में नदामत के आंसू थे। अचानक एक बड़ा मजबूत हाथ उसको अपने कंधे पर महसूस हुआ। वो डर गया, क्योंकि ऐसे हाथों को वो अच्छी तरह पहचानता था। उसने आंखें खोली। सीधा हवालदार एक शैतानी मुस्कुराहट से उसे देख रहा था। बाहर आ गए हो ज़हूरे? सीधे हवालदार ने पूछा। जी आज ही आया हूँ, ज़हूरे ने डरते डरते जवाब दिया। चलो फिर आज अच्छी दिहाड़ी लगाओ और हमें भी हमारा हिस्सा दो, सीधे हवालदार ने कहा। मैंने ये काम छोड़ दिया है हवालदार साहब, अब मैं मजदूरी करना चाहता हूँ। हमारे साथ मजाक ना करो, तुम और मजदूरी। मैं सच कह रहा हूँ, ज़हूरे ने कहा। ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करो, ज़रा भी होशियारी की तो आज ही दोबारा हवालात में भेज दूंगा। सीधा हवालदार उसको धमकियां देने लगा। वो देखो मोटी आसामी है, जल्दी से काम दिखाओ और हमारा हिस्सा हमें दो, सीधे हवालदार ने एक शख्स की तरफ इशारा करते हुए कहा। ज़हूरा डरते डरते उस आदमी के पास जा खड़ा हुआ। जो ही वो आदमी दाता साहब की जाली के करीब जाकर दुआ मांगने में मसरूफ़ हुआ, ज़हूरे ने उसका बटवा निकाल लिया और बाहर जाकर जल्दी से गुसलखाने में दाखिल हो गया। बटवे में 1000 के 10 नोट और कुछ रेजगारी थी। उसने बटवा फ्लश में फेंका, नोट जेब में डाले, बाहर निकला तो सीधा हवालदार अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट सजाए उसका मुंतज़िर था। ज़हूरे ने 1000 वाले 2 नोट उसके हथेली पर रखे और जल्दी से वहाँ से बाहर निकल आया। अब उसने शादरा जाने वाली बस पकड़ी और वहाँ जाकर एक नई बस्ती में 5000 महाना किराए पर एक मकान ले लिया। शाम को नहा धोकर फिर वारदात के लिए निकल खड़ा हुआ। इस मर्तबा उसकी किस्मत अच्छी थी,
اچھی اسامیاں مل رہی تھیں، مگر گھر بہت سونا تھا۔ ایک دن بس میں اسے پروین مل گئی۔ 2 بچے ساتھ تھے۔ خاوند نے گھر سے نکال دیا تھا، بھائی رکھنے کو تیار نہیں تھے۔ وہ اسے گھر لے آیا۔ اب اس کا مکان گھر بن گیا تھا۔ پروین نے اس سے وعدہ لیا کہ اب وہ چوری نہیں کرے گا، بلکہ محنت مزدوری کر کے گھر کا خرچہ چلائے گا۔ پروین کھانا بناتی، گھر کو صاف رکھتی۔ وہ دن بھر دہاڑی لگانے جاتا، واپس آ کر اس کے بچوں کے ساتھ کھیلتا، کھانا کھا کر سو جاتا۔ اس علاقے میں کوئی اسے جانتا نہیں تھا۔ وہ شریفانہ زندگی جس کی اسے خواہش تھی اسے مل گئی۔ دن بہت سکون سے گزر رہے تھے۔ پروین بہت سگڑ اور گرہستی سنبھالنے والی تھی۔ اس نے پروین کے بچوں کو محلے کے اسکول میں داخل کروا دیا۔ ایک دن وہ گھر سے نکل کر بس پر بیٹھا۔ اس بار ڈیفنس کے علاقے میں ایک بڑی کوٹھی تعمیر ہو رہی تھی جہاں وہ مزدوری کرتا تھا۔ روزانہ شام کو 600 روپے دہاڑی مل جاتی، جو اس کی گزر بسر کے لیے کافی تھی۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتا کہ اس نے جرم کی زندگی سے اس کو نجات دلائی ہے۔ بس ابھی مال روڈ پر پہنچی تھی کہ ایک شخص نے شور مچا دیا۔ اس کی جیب کٹ گئی ہے۔ ظہورہ اس شخص کے دائیں جانب بیٹھا تھا، جبکہ اس کی بائیں والی جیب کوئی کاٹ کر نکل گیا تھا۔ اس شخص کے شور مچانے سے بس رک گئی۔ مال روڈ چوک پر موجود پولیس والے بس میں داخل ہوئے۔ وہ شخص شور مچا رہا تھا، رو رہا تھا، میرا بٹوا چوری ہو گیا۔ پولیس والے سب کی تلاشی لینے لگے۔ اچانک ایک پولیس والے کی نظر ظہورے پر پڑی۔ اس نے فوراً کہا، جیب کترا یہاں ہے۔ وہ ظہورے کو کئی بار پولیس حراست میں دیکھ چکا تھا۔ میں جیب کترا نہیں، مزدور ہوں، ظہورے نے کہا، مگر اس کی آواز کسی نے نہیں سنی۔ سب لوگوں نے اسے بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ کوئی ٹھڈے مار رہا تھا، کوئی گھونسے، کوئی لاتیں۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، میں نے توبہ کر لی ہے، اب میں جیب کترا نہیں ہوں، مزدوری کرتا ہوں، مگر اس کی بات کوئی نہیں سن رہا تھا۔ پولیس والے تماشائی بنے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ کہیں سے لاٹھیاں لے آئے۔ ایک لاٹھی اس کے سر پر لگی تو وہ بے ہوش ہو گیا، مگر لوگوں کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ وہ مسلسل لاٹھیاں برساتے رہے۔ آخر کار اس کو نیم مردہ حالت میں سڑک پر پھینک دیا۔